بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت حرم سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو اسلامیات کی کتاب کا سبق پڑھاؤں گی۔ سب سے پہلے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 38 نکالیں۔ 4 کلاس، اس چیز کو آپ ذہن نشین رکھیں، یہ آپ کا وہ سبق ہے جو آپ کو چھٹیوں کے کام میں دیا گیا ہے۔ تو صفحہ نمبر 38 پہ دیا گیا ہمارا آج کا عنوان ہے دعوت و تبلیغ۔ آج ہم اس ٹاپک کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اوپر والا جو پورشن ہے حاصلات تعلم، جیسا کہ آپ کو کلاس میں بھی ہم سب سے پہلے اسی چیز کو ہم پڑھتے ہیں، وہ پڑھایا جائے گا۔ حاصلات تعلم میں ہے کہ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی دعوت اسلام کے آغاز میں تبلیغ کے مراحل کے بارے میں جان سکیں۔ حاصلات تعلم وہ چیز ہوتی ہے، یعنی اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ جو چیز حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو انہیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، اس کے بارے میں جان سکیں۔ نمبر 2 پہ ہے دین اسلام کی تبلیغ کا مفہوم، ضرورت و اہمیت جان سکیں، یعنی اسلام کی تبلیغ کا مفہوم کیا تھا، اس کے معنی کیا تھے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کی اہمیت کیا تھی، اس کے بارے میں جان سکیں۔ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والوں کے ناموں سے آگاہ ہو سکیں، یعنی جو لوگ پہلے ایمان لائے وہ کون لوگ تھے۔ اچھا جی، نمبر 4 پہ ہے اسلام کی دعوت کے دوران قریش مکہ کی مخالفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ثابت قدمی کے بارے میں آگاہ، یعنی جن جگہوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشکلات آئیں، جو قریش مکہ کے لوگوں نے ان کی مخالفت کی، اور صحابہ اکرام جو تھی، ثابت قدمی کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا اپنی کسی بات پہ، یعنی جو اس بارے میں جو ہے ہم جان سکیں اور عملی زندگی میں ان کی پیروی کر سکیں، یعنی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس پہ ان کو فالو کر سکیں۔ حضرت ابو طالب کے کردار سے آگاہ ہو سکیں۔ حضرت ابو طالب کون تھے؟ حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آگے ہے جی اسلام کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات کے بارے میں جان سکیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا ہمارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے امت پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا ہمارا حاصلات تعلم، یعنی سبق کو پڑھنے کے بعد ہم کیا حاصل کریں گے۔ اچھا جی، حاصلات تعلم کے بعد اب ہم اپنے سبق کی پڑھائی شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارا جو ہے وہ ہے خفیہ دعوت و تبلیغ۔ خفیہ دعوت و تبلیغ، خفیہ کا مطلب ہوتا ہے چھپ کے، یعنی چھپ کے جو اسلام کی دعوت کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور اسلام کی خاتون اول ہونے کا اعزاز حاصل کیا، یعنی خواتین میں سے سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، انہوں نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد خفیہ طریقے سے اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا۔ خفیہ دعوت کا یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے 10 سالہ بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی بچوں میں سے سب سے پہلے جو ہیں حضرت علی جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، جن کے گھر رہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اسلام کا پیغام سنا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے، یعنی سب بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اس چیز کی گواہی دی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور غلام آئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، یعنی ان کو کہا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ تو وہ ساری عمر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے گزار دی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر فوراً اسلام قبول کر لیا۔
آگے ہے جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص دوست تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو یار غار کے لقب سے بھی پہچانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ، ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی خواتین میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے، بچوں میں حضرت علی نے، اور مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ 3 سال کی مدت میں، 3 سال کے عرصے میں صرف 30 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو 4 کلاس آج کا ہمارا یہ سبق یہیں تک ہے۔ آج ہم نے صفحہ نمبر 38 کی پڑھائی کی ہے۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی، باقی سبق ہم پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ آپ نے اس سبق کی دہرائی اچھی طرح کرنی ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ دوبارہ اگلی کلاس میں آپ سے اس کے بارے میں سوالات کروں گی۔